کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا ایاکم والظن، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، بدگمانی سے بچو۔ کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، کسی کے بارے میں برا رائے قائم کر لینا، اس سے بچنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تاکید کی ہے، اور سخت جملے میں تاکید کی ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا اجتنبوا الظن، قرآن کے الفاظ ضرور ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اس کی تاکید بہت زیادہ فرمایا ایاکم والظن، ضرور بالضرور بدگمانی سے بچو۔ کتنی خطرناک بیماری ہے یہ بدگمانی کی بیماری، کہ انسان کے اندر جب یہ بدگمانی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بخشتا، انسان اپنے ماں باپ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ کام کیسے کر دیا، میرے ماں باپ نے یہ تقسیم کیسے کر دی، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ وہاں کیوں کر دیا، یہاں کیوں نہیں کیا۔ جب انسان کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو انسان کو جو مشورہ دیتا ہے تو مشورہ دینے والوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ خود تو اپنے اندر جھانک کر دیکھتا نہیں اور مجھے اپنا مشورہ دینے کی۔ جب انسان کے اندر یہ بدگمانی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے اساتذہ سے بھی، اپنے شیوخ سے بھی، اپنے اوپر احسان کرنے والوں سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر یہ جڑ پکڑ جاتی ہے تو پھر کوئی انسان اچھے سے اچھا کام کر رہا ہو، نیک جذبے کے ساتھ، آخرت کو سامنے رکھ کر کے، آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر کے کتنا بھی عمدہ کام کر رہا ہو اور کتنا بھی بہترین کام کر رہا ہو، اس کے اندر جو بدگمانی کی عادت ہے وہ اچھے سے اچھے کام کے اندر تلاش کر دے گا اور کہے گا کہ نہیں، یہ جو کوئی اچھا کام جو کر رہا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، یہ فائدہ چاہ رہا ہے، اس فائدے کی وجہ سے یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو جو انسان کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں، ہر ایک سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس دور میں انسان جب کہیں بھی نظر ڈالتا ہے تو قدم قدم پر منفی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ ایک چیز کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر ایک اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے، ایک برا پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان اس اچھے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے اور برے پہلو کی طرف نگاہ کرتا ہے، برے پہلو کی طرف توجہ کرتا ہے۔ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس بندے کو اور جس بندی کو اس بات کی توفیق عنایت فرما دے کہ وہ اس خطرناک بیماری کو سمجھ کر اپنے دلوں سے نکال دے، وہ بہت قسمت والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس خطرناک بیماری سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ بیماری ازدہی کی شکل تو نہیں اختیار کر گیا کہ وہ بیماری ہمارے اندر نہایت ہی طاقتور اور قوی ہو چکا اور مجھے اس کی خبر بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مناسب نہیں سمجھے کہ اس کو روکا جائے، آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ کسی مناسب موقع پر اس کو سمجھاؤں گا۔ دوسرے موقع پر آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تم یہ گناہ کر رہے تھے، تو اس نے قسم کھا لی اور کہنے لگے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری اس آنکھ نے غلط دیکھا، تم صحیح کہتے ہیں۔ کتنی بہترین مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانوں کے بارے میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے سلسلوں میں ہمارے نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہماری فکر کیا ہو، ہماری سوچ کیا ہو، ہم مسلمانوں کے بارے میں کیسا
عقیدہ رکھے اور کیسی فکر رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو ہم کسی برائی پہ دیکھیں جو بظاہر برائی معلوم ہو رہی ہو، تو ہم یہ سمجھیں کہ فوراً کوئی عذر تلاش کر لے کہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، یہ گناہ نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پھنس گیا ہوگا۔ ہم کسی مسلمان کو شراب خانے میں جا کر کے دیکھیں کہ وہ شراب خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ لائیں کہ اللہ کا بندہ یہ شراب خانے میں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو دین کی بات سمجھانے کے لیے آیا ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے رشتے دار کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی اور مقصد سے آیا ہو، شراب پینے کے لیے آیا ہو۔ یہاں تک اسلام مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے اندر کوئی غلط گمان پیدا نہ کرو، بدگمانی سے بچو۔ اسی کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، برے خیال سے بچو، دوسرے کے بارے میں بری سوچ سے بچو۔ فإن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث، کیونکہ برا سوچ رکھنا اور بری فکر رکھنا اور کسی کے سلسلے میں بدگمانی رکھنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کی کوئی پریشانی ہو، وہ مجبور ہو کر کے وہ کام کر رہا ہے، تو ہم بدگمانی میں مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو برباد کریں۔ تو پہلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی سے بچو۔ پھر اسی کے تسلسل میں آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسروں کے عیب کے پیچھے مت پڑو۔ بالکل تسلسل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہوتے ہیں اس کو جب مطابقت دیے جائے تو انسان حیران اور پریشان رہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی۔ کیا بہترین مطابقت ہے! پہلے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو، کسی کی عیب کو مت ڈٹولو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کے سلسلے میں دل میں بدگمانی آتا ہے تو اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ اس کے عیب کی تلاش کا ہوتا ہے۔ جب میرے دل میں آپ کے سلسلے میں بدگمانی پیدا ہوگی تو پھر دوسرا مرحلہ اور دوسرا اسٹیج جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ معلوم کروں کہ آپ کے اندر برائیاں کیا کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بدگمانی سے منع فرمایا، پھر جو دوسرے نمبر پر ترتیب ہے کہ اس کے بعد تم کسی کے عیب کو تلاش کرو گے، اس سے رک جاؤ۔ تیسرے نمبر پہ جملہ فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ تجسس اور تجسسو کہتے ہیں کہ کسی کے عیب کو ٹٹولنا، کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جانا، کسی کی عیب کی جستجو میں پڑ جانا، اور تحسسو کے معنی آتے ہیں کہ کسی کی عیب کی طرف نظر کرنا۔ تو پہلا جملہ فرمایا کہ کسی کی طرف بدگمانی مت لے جاؤ، والظن، دوسرا جملہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی عیب کو مت ڈٹولو، اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، عیب کا ٹٹولنا یہ بہت آگے کی چیز ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی عیب کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی مت دیکھو۔ کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، برائی سے روکو، اچھائی کا حکم دو، لیکن کوئی برائی میں مبتلا ہے تو اس سے نفرت مت کرو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گناہ گار سے نفرت مت کرو بلکہ گناہوں سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت مت کرو بلکہ شراب سے نفرت کرو، زانی سے نفرت مت کرو بلکہ زنا سے نفرت کرو، چور سے نفرت مت کرو بلکہ چوری سے نفرت کرو۔ گنہگار سے نفرت نہیں کرنا ہے بلکہ گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ اگر ہم چور سے نفرت کرنے لگے، ہم زانی سے نفرت کرنے لگے، ہم شرابی سے نفرت کرنے لگے تو اللہ کے جو احکام ہے ان